نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، محبان ذی وقار، ہمارا اور آپ کا ماہ رمضان المبارک میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر اور آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تفسیر اور اسلام میں طہارت کا کیا مقام ہے، طہارت کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم قرآن پاک کھول کر 6ویں پارے میں پہنچتے ہیں، 6ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ موجود ہے، اور سورہ مائدہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس میں ایک آیت کے علاوہ ساری آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، اور جو آیت مکہ شریف میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز نازل ہوئی وہ یہ ہے: الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ یہ آیت مبارکہ روز عرفہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اس کو پڑھا۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں 120 آیتیں اور 12,464 حرف ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو 5ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 113ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اور اس سورہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ میں 2 آیتوں کے اندر لفظ خوان کا ذکر موجود ہے، جس کے معنی عربی میں دسترخوان کے ہوتے ہیں۔ مائدہ کے معنی خوان یعنی دسترخوان کے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ اب اس سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور انسان کو انفرادی، اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات و تعلقات میں وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور وعدے کی اہمیت ہر ذی شعور پر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کام میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا، اور اس دوسری آیت مبارکہ کا ایک حصہ جو یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے، جس میں ہر خیر و شر، بھلائی اور برائی کا اس آیت مبارکہ میں بڑے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے قرآن مجید نے تمام کاموں کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، جس کو بھی ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہوئے لوگوں کو انصاف کے حکم کا ارشاد ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھاری پتھر لڑکھڑا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی احسان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل سے میثاق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیلوں کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہے، 2 واقعے کا بیان جو قربانی والا مشہور ہے وہ موجود ہے، اور جس میں قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی اور اس نے غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اس قربانی کا پس منظر کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے، اس کے ساتھ کیا کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیج کر اسے لاش کو زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ اس بات کا بیان مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا۔
اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے، اتنی دولت اسے اور مل جائے، وہی سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ اصل بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے اس میں وہی لوگ بخشے جائیں گے جن کے پاس ایمان کی نعمت ہوگی۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والوں کی مذمت کا بیان، آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصہ بیان فرمائی۔ آیت نمبر 42 اور 41 میں ایک بار پھر یہود کے نفاق کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں قانون قصاص کو بیان کیا گیا کہ جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا، اور آیت نمبر 48 اور 49 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ آیت نمبر 51 بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمان کے مقابل میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ آیت نمبر 27 میں بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والے اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان پر غضب فرمایا، اور اس میں سے بعضوں کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، تو جو ان کے سب سے خطرناک عذاب ہوا اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 62 اور 61 میں منافقین اور یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ اور زیادتی اور ان کی حرام خوری کے کاموں میں تیزی سے بڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء و مشائخ یہود کی خاموش رہنے اور فرائض منصبی سے غفلت برتنے کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 64 میں یہودیوں کی اس گستاخانہ جسارت کا ذکر فرمایا کہ وہ جو ہے فقیر اور بخیل جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، اور آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو ان کو فراخ رزق دیا جاتا۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول آپ رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور آپ نے رب کا پیغام جن لوگوں تک پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوگوں کے شروں سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 68 میں اہل کتاب سے فرمایا کہ جب تک تورات، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں فرمایا ایمان کے مدعیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے اور ان کو قتل کرنے کا بیان ہے، اور آیت نمبر 73 سے 80 تک نصارہ کے عقیدوں کی خرابیوں کا بیان ہے کہ وہ الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ 6واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب آئیے حضرات ہم آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے قول پورے کرو۔ اب یہاں پر لفظ عقود کا ذکر ہوا، اور مفسرین اکرام نے عقود کے معنی کے تعلق سے عقود کے معنی کو بیان کرتے ہوئے مفسرین اکرام کے چند قول ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی اس کے یہ ہیں کہ اے مومنین اہل کتاب، میں نے کتب متقدمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ اور بعد مفسرین کا قول ہے کہ اس میں جو خطاب ہے وہ مومنین کو ہے اور انہیں عقود کی وفا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام اور حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے ہیں، یعنی مومنین کو کہا گیا کہ جو ہے وہ ان باتوں سے رکیں، ان باتوں سے دور رہیں، تو یہی ان سے جو وعدہ لیا گیا ہے وہ ان عہد کو پورا کریں۔ اور بعد مفسرین کا قول ہے
کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں، یعنی ایک مومن جب دوسرے مومن سے کوئی وعدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں مومنین کی صفات میں سے ایک بات یہ ذکر فرمائی گئی، المؤمن اذا وعد وفا، مومن جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال ہوئے بے زبان مویشی الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک مسئلہ یہ صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں جن کی حرمت وارد ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور ایک یہ کہ خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے، یعنی اگر کوئی شخص محرم ہو، وہ احرام عمرہ یا حج کا پہنا ہو، تو اس حالت میں اسے کسی کا شکار کرنا، کسی جانور کو مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے زمانے نزول کے تعلق سے مسند احمد اور امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اسماء بنت یزید سے روایت کی ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ اب آئیے حضرات، ہم آپ کے سامنے طہارت کے تعلق سے، اور جہاں پر قرآن مقدس میں 6ویں پارے کے اندر مومنین کو حکم دیا گیا کہ جب وہ نماز کا ارادہ کریں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اسلام جس طرح پاکیزہ اور نفیس مذہب ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ طہارت کا اندازہ صرف ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طہارت و پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طہارت کو آدھا ایمان بھی قرار دیا، چنانچہ حدیث پاک ہے الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی، صفائی ستھرائی یہ نصف ایمان ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام مسلم اور امام احمد اور امام دارمی اور ابن ابی شیبہ نے اور امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا، اور امام طبرانی کی روایت میں اس حدیث پاک کے الفاظ اس طور پر ذکر ہیں الطہور نصف الایمان، کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایمان تخلیہ اور تحلیہ دو اجزاء سے مرکب ہے۔ تخلیہ کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ظاہری بدن کو ہر طرح کی ناپاکی، حدث، خبث اور فضلات سے پاک کرے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء جوارح کو جرائم و گناہ سے پاک رکھنا، اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ دل کو اخلاق ذمیمہ و رذیلہ سے پاک رکھنا، اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ دل کے ما سوا اللہ سے خالی اور پاک رکھنا، دل کو ما سوا اللہ سے خالی اور پاک رکھنا۔ اس تفصیل کے مطابق حدیث میں شطر الایمان سے مراد تخلیہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے نصف ایمان ہے۔ غرض کے جو بھی مراد لیا جائے، خواہ وہ شطر کو جزء کے معنی میں لیا جائے یا نصف کے معنی میں، بہرحال طہارت، ہر حال میں طہارت کو ایمان کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے، اور جو ہے ہر حال میں ایمان جو ہے وہ انسان کے لیے طہارت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا افتتاح الصلاۃ الطہور، اس حدیث پاک کو امام دارقطنی نے روایت کیا کہ نماز کی ابتدا طہارت سے ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت فرمایا کہ فرماتے ہیں قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ نماز جو ہے وہ بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں
اس بات کا ہم کو درس ملتا ہے کہ طہارت کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر سورہ مزمل کے اندر یہ بھی بات ارشاد فرمائی گئی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ وہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں۔ تو اب آئیے کہ نماز کے لیے جب ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے انسان پر کیا لازم ہے کہ وہ کن چیزوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ تو رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو، فاغسلوا وجوہکم تو اپنا منہ دھو، وایدیکم الی المرافق اور کوہنیوں تک ہاتھ، وامسحوا برؤوسکم اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور گٹوں تک پاؤں دھو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، یعنی غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، یا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ تم نے عورتوں سے صحبت کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، وَأَيْدِيكُم مِّن اور اپنے ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، اپنی نعمت نے پوری کیوں کر دے؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم کہیں تم احسان مانو۔ تو یہ اس آیت مبارکہ میں جو ہے اسلام کے وضو کے 4 فرائض کا خاص طور سے ذکر موجود ہے، اور اس میں امام نصفی علیہ الرحمہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جدا گانا وضو فرض تھا، اور آقا کریم کی حدیث پاک میں ہے لِأَنَّهُ دلیل الحد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحابۃ یتوضؤون لکل صلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو جو ہے کان الوضوء لکل صلاۃ واجبا اول ما فرض ثم نسخ، تو ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جو ہے وہ وضو فرض تھا، واجب کے درجے میں تھا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، ان آیات مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ غسل کا کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کس طرح کرنا چاہیے، وضو میں کتنے فرض ہیں۔ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے لیے بیٹھے اور اسے وضو کے فرض کا علم نہ ہو، اور وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو اچھی طرح نہ دھوئے، اس کا وضو نہیں ہوگا، اور جب اس کا وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تب اس کا آنا اور اس کا مسجد میں حاضر ہونا، یہ سارا کا سارا کچھ اس کا عمل کرنا، بتائیے جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو اسے اپنے اس فعل کا آنے کا ثواب تو حاصل ہوگا، لیکن جو نماز پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان مبارک کی یہ پربہار موقع اور ایام چل رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جس طور پر اپنے لیے افطار میں، سحر میں دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اگر ہمیں وضو اور غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو اپنے مساجد میں ائمہ حضرات سے، امام صاحبان سے سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے محلے کے حافظوں سے ان چیزوں کو سیکھیں۔ علم سیکھنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے اس سے جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے۔ فرمایا گیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، تاکہ تمہاری جہالت دور ہو اور تمہیں جو ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے طریقہ کار معلوم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جو آیتیں آپ کے سامنے آج بیان کی گئی ہیں ان کو سن کر
ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں طہارت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کے طریقہ کار کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔